نے عدالت نے وارنٹ جاری کیے اور حکومت پاکستان نے ان کو گرفتار کر کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، ہم قصوروار۔ 3 نومبر کو انہوں نے جس غداری کا آئین توڑنے کا ارتکاب کیا ہے اس پر انہوں نے لا آفیسر مقرر کر کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف FIR نہ کٹوائی تو یہ کام انشاءاللہ العزیز مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر کرے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا تو آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کی طرف فیصلہ نے اشارہ کیا، اس کو پڑھ لیجئے، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ جو مارشل لا لے کے آیا وہ بھی غداری کا مرتکب ہے، جو اس کے ساتھ والے وہ بھی، جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ بھی قابل گرفت ہے۔ کیا سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں؟ فیس بک پر ہمارا بلاگ سٹارٹ ہے نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس، جس کے متعلق کہا جاتا ہے محمد ساجد صاحب کہتے ہیں مشرف کے خلاف مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اور اس جمہوری حکومت کے خلاف بھی۔ اسلم صاحب کہتے ہیں مشرف کو سزا دینا ملکی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاہ رخ عامر کہتے ہیں مشرف صاحب نے کوئی غداری نہیں کی، جو کچھ بھی کیا ملک کے لیے کیا۔ حسیب احمد صاحب کہتے ہیں صرف مشرف غدار نہیں، باقی لوگ بھی ہیں، ان پر بھی مقدمہ چلنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 ہم نے آپ کو بتا دیا، مگر آرٹیکل 6 کیسے لاگو ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئین کی شق 6 کے تحت کارروائی کا اختیار صرف وفاقی حکومت کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت ایک آفیسر کو مقدمہ درج کروانے کے لیے نامزد کرے گی۔ عام شہری جرم سرزد ہونے کی شکایت وفاقی حکومت کے پاس جمع کروا سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 23 مارچ 1956 کے بعد کے تمام آئین توڑنے پر لاگو ہے۔ درخواست ابتدائی طور پر سیشن عدالت کے سامنے درج کی جائے گی۔ اپیل کے عمل میں معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب آرٹیکل 6 بھی سنا دیا، کیسے لگے گا یہ بھی سنا دیا۔ جب چودھری نثار صاحب خود کہہ چکے تھے کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے تو آپ لوگ اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے فریحہ، ابھی آپ نے آرٹیکل 6 پھر دوبارہ تفصیل سے پڑھا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی نا۔ لیکن جو بات فیصل رضا عابدی صاحب نے کی کہ جناب ظفر علی شاہ کیس جو 12 مئی کا فیصلہ ہے اس میں ویلیڈیشن میں تو چودھری افتخار صاحب جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی شامل تھے، یہ تو تاریخ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایوب خان ہو یا ضیاء الحق ہو یا پرویز مشرف، ان سب نے عدالتوں کو توڑا۔ پھر اس کے بعد جب افتخار چودھری صاحب نے خود اپنے ایک کردار کا، اپنی غلطی کا ازالہ اپنے ہی کردار سے کیا تو پیپلز پارٹی کی مرحوم چیئرپرسن نے کہا میرا چیف جسٹس افتخار چودھری ہے اور اس کے میں جھنڈا لہراؤں گی۔ تو میں اس بات سے آج وہی چیف جسٹس افتخار چودھری ہے جنہوں نے 9 مارچ کو نو کہا، جنہوں نے 3 نومبر کو نو کہا، اور آج وہ ماشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے انصاف دینے کی، کراچی پر جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اس طرح کے فیصلے اور جس طرح کرپشن کے کچھ 100 ارب کے قریب روپے ریکور کیے ہیں، وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے کردار سے ازالہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہوگا۔ اور اسی لیے آج بھی نواز صاحب جب وہاں دھرنے کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا نہ ہم امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار چاہتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کے زور سے، عوامی دباؤ سے ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی لائے، کسی غیر آئینی تبدیلی کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں۔ پارٹی بنا لی ہے، سیاست کر رہے ہیں، ازالہ ہو گیا ہے، فوج سے نہیں آئیں گے، ہم سیاست سے آئیں گے، ازالہ ہو گیا۔ ہم تو ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو جرائم ہیں ان کا تو ازالہ تو نہیں پھر یہ جو جرائم ہیں ان کی تو سزا ملے گی۔ وہی تو بات کر رہا ہے وہ، تو پھر اگر میں ایک لمحہ فریہ ایک لمحہ جو جرائم کیے ہیں جن کو ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا اس کے مطابق تو بھگتنا پڑے گا۔ جو قتل کیا ہے، جو آئین کا قتل کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ کا معاملہ ایسا ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ کڑوا کڑوا، کہ میں کہوں سب جائز تم کرو تو ناجائز۔ میں کہتا ہوں جس نے کیا ہے اور جس وجہ سے ہوا ہے، 12 اکتوبر سے پہلے سندھ کے اندر گورنر راج تھا، فوجی عدالتیں لگائی گئی تھی، انہوں نے کی تھی نا۔ جمہور کو فائدہ تو نہیں پہنچایا تھا، جمہور کو فائدہ پہنچایا ہوتا تو یہ تالا آزمان نہیں آتے۔ آج بھی جمہور کو فائدہ نہیں پہنچتا تو کوئی نہ کوئی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرو، میری بات کمپلیٹ کر دیں۔ 1.5-2 سال پہلے چودھری نثار نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پہلے دن کہا تھا ہم آرٹیکل 6 لے کے آئیں گے۔ 21 دن کے بعد اجلاس ختم ہو رہا تھا، 20ویں دن کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 6 لے کے نہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں خسیانی بلی کھمبا نوچے۔ انہوں نے 20ویں دن ہمارے خلاف چارج کرنا شروع کر دیا، آرٹیکل 6 پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ آرٹیکل 6 پہ بات کی، آرٹیکل 6
اختیار ہی وزیر اعظم کا ہے، اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، کیوں بلند لیڈر بات آف دعوے کیے اپوزیشن کے پاس تھے اسمبلی اختیار نہیں اجلاس ہے۔ میں؟ جب اختیار ان کا تو دعویٰ کیوں کیا ہے؟ بھائی کی کچھ باتیں جو ہے نا بڑی پاورفل ہے، میں ہر چیز پہ تنقید نہیں کروں گا، ایک جمہوری سوچ رکھنے والی شخصیت ہے، لیکن سوال میرا آ گیا پھر وہیں جو آج سے میں نے سیاسی کیریئر شروع کرتے ہوئے تمام اہل کتب سے، اہل قلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ حکمرانوں کے لیے لاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہونا چاہیے، لیکن کیا غلطی کرنے کے بعد قاضی معافی مانگ کے سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ جواب دے دو بس، اتنی سی بات۔ صدیق فاروق صاحب، سوال آن اے سیریس نوٹ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر باقیوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر تو کسی جج کا کوئی اقدام آن کے اس زمرے میں آتا ہے تو میں تو اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن اگر اس زمرے میں نہیں آتا اور آئین کا آرٹیکل 6 ڈیفائن کرتا ہے، دیکھیں نا آئین کا آرٹیکل 6 فیڈرل گورنمنٹ کا رول بھی ڈیفائن کرتا ہے اور آرٹیکل 6 کن لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو ہم اپنی طرف سے اگر تجویز دیتے ہیں تو بھائی آپ ابھی یوں کر لیجئے کہ آئین میں ترمیم کر کے ابھی اس کو مزید بہتر کر لیں، مزید انکمپاسنگ کر لیں تاکہ مزید لوگوں کو بھی وہ گھیرے میں لے لیں، لیکن جو بات فریہ آپ نے تعارف میں ایک لمحہ جو بات آپ نے کہی کہ اگر کسی کو سزا نہیں ملے گی تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، ہم نے کیا دروازہ بند نہیں کرنا برطانیہ کی طرح؟ ہم نے یہ سوال ہے میرا دوسرا سوال اہل قلم سے سنیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں صدیق بھائی کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ دوسرا سوال ہے میرا، پاکستان کی تاریخ میں صرف جو فیصلہ ہے عدالت سے کسی حکمرانوں کے خلاف وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہے اور ابھی بھی ہے، میں نے یہ فیصلہ دکھا دیا، اگر یہ فیصلہ رد ہو گیا ہے تو اس کے جواب میں مجھے دوسرا فیصلہ لا کے دکھا دو، پھر فیصلے کا نمبر میں دے دیتا ہوں، اور فیصلے کے نمبر کے مطابق انتہائی کرپٹ ترین لوگ ڈکلیئر کیا گیا۔ میں کسی پہ الزام نہیں دوں گا، میں نے کوئی نواز شریف صاحب پہ الزام نہیں دینا، میں جو بھی ڈسکس کر رہا ہوں آن دا بیس آف دا بکس کر رہا ہوں، یہ زوالجہ پٹیشن کے اندر ان کو تاریخی کرپٹ ترین شخصیت قرار دے کہ اس کو جائز قرار دیا، کو میں جائز قرار نہیں دوں گا، بہرحال عدالتی فیصلہ اس لیے میں ڈسکس کروں گا، وہ ایک غلط کام تھا مشرف کا، میں اس پہ صدیق بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس فیصلے کے سامنے مجھے بے گناہ ہونے کا فیصلہ اگر عدالت نے دیا ہے وہ دے دو، اور دوسری چیز یہ پارڈن ہے، اگر یہ مافیا ہی چل رہی ہے آپ کے ملک کے اندر تو مافیا پھر پرویز مشرف کو بھی دے دو، پھر الطاف بھائی کو بھی دے دو، پھر مجھے سے نہیں ایک کام کر رہا ہوں، آپ ڈرو نہیں، میں تو مثال دے رہا ہوں میرا بھائی، آپ پریشان ہو رہے ہیں، نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں، ابھی رحمان ملک کا فون آ جائے گا مجھے کہ بات کر گا، میری بات سنیں، اس سمام میں زمین رکھیں، اس بحث کا کوئی جو ہے وہ میری بات سنیں، آج لائٹر موڈ میں بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، میری بہن میری ہے، آپ کے پروگرام جا رہا ہے، میں صرف ایک چیز کہوں گا، کچھ نہیں کہہ رہا، کیا مافیا اس ملک کا مقدم ہے؟ قاضی معافی مانگے بیٹھ جائے، میاں صاحب معافی مانگے آ جائیں، پرویز مشرف کو بھی کہہ دو آ جاؤ معافی مانگو آ جاؤ، سب کے لیے معافی ہے تو ساری لانتا 3.5 سال سے وہ بھی سنیں، جواب لے لیں، افتخار چودھری صاحب کے کسی ترجمان کو لے لیں، بولو یہی این آر او کا کیس اور یہی سیف الرحمان جس کا یہ ذکر کر رہا ہے نا ملعون کا، اس کی سی ڈی میں نے خود سنائی ہے، بار بار سنائی ہے، اسی افتخار چودھری صاحب قابل احترام، انتہائی محترم، انتہائی بہترین شخصیت پاکستان کو، ان کو 2 ہاتھ سے سلام، فیصلہ آپ دی گا، آپ کو ہم ہی تو لائے تھے مہم چلا کے، آپ ہی نے تو فیصلہ دیا تھا کہ یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، واپس ہائی کورٹ میں بھیجو، کیونکہ بکس میں کیا گیا ہے، تو کم سے کم ان کے الفاظ مان لو یار، میرے نہیں مان۔ صدیق فاروق صاحب، کیا پاکستانیوں کی قسمت یہی ہے کہ ایک غریب کام کرنے والی کسی گھر میں ایک چھوٹی سی چوری کرتی ہے اس کو جرم میں جیل میں بٹھوا دیا جائے، اگر کوئی سگنل توڑتا ہے اس کا آپ فوراً وہاں پہ چالان کر لیں، لیکن بڑی بڑی غلطیاں کر کے معافی مانگ کر واپس آ جائیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بالکل احتساب اوپر سے شروع کیا جائے اور نیچے آئے احتساب، یہ جب اوپر والے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور غریب آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی انصاف کا راستہ نہیں ہوتا، تو آج معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس وجہ سے ہیں۔ ہم اس بات کے حامی ہیں کہ احتساب جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، اس کا احتساب اور اوپر سے نیچے آئے، اوپر سے نیچے۔ کیسے آئے؟ کون لے کر آئے گا؟ آپ لوگوں بسم اللہ تو کریں نا۔ دیکھیے آپ نے ایک بات کی، ہم ایک بات کرتے ہیں، اب ایک چیز جو 3 نومبر کا اقدام ہے اس کو پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ نہیں کیا، بسم اللہ یہیں سے کریں، اور باقی کیسز اگر ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ریویزٹ کریں۔ لیکن کیا یہ پاکستان کا طریقہ کار ہے؟ کیا اس میں آپ ایک اعلیٰ جمہوریت بنائیں گے؟ کیا آپ اس کا ایک اچھا ملک بنائیں گے جہاں پہ آپ ہر ایک کو معافیاں دیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے، بڑی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ جو بحث کر رہی ہیں نا، آپ مطمع نظر آپ کا کیا ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل پرابلم کو لیگل طریقے سے سالو کرنا چاہتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابھی بڑی بات تو سن لیں گے پوری نا،
ابھی کراچی کی ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا, اس کی جو ججمنٹ آئی آپ نے دیکھا اس میں کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ مارشل لا نہ لگیں, مارشل لا نہیں لگنے چاہیے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ سے حکومت آنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھی اچھی باتیں ہوں, سر میری بات آپ پوری سن لینا, وہ تو کہتے رہے. بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کبھی بھی آئندہ بھی آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے مارشل لا روکنے کی. یہ سوال اس صاحب آپ نے اہم سوال اٹھایا, کیا ہم گارنٹی کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص مجھے دے سکتا ہے کہ آئندہ اس ملک میں کبھی کوئی مارشل لا نہیں آئے گا؟ وقفے کے بعد بات کریں گے. مگر انٹرنیشنل نیوز میں پاکستان پر حقانی نیٹ ورک سے تعلقات رکھنے کا الزام لگانے والا امریکہ خود حقانی نیٹ ورک سے مذاکرات کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ امن معاہدے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اب بھی تیار ہے. یہ بات انہوں نے برطانوی خبرستان ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کہی, جب پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ارکان افغان حکومت کے ساتھ صلح کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں, تو ان کا جواب تھا کہ ہمارا آج یہ موقف ہے کہ ہم افغانی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو بھی اب اپنے ساتھ مخالفین کے طور پر دیکھتے ہیں, جو امریکیوں, افغانیوں, افغانستان میں موجود ہمارے اتحادیوں کے لیے بہت خطرناک ہیں, لیکن ہم آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی راستے کے لیے دروازے بند نہیں کریں. سوال یہ ہے کہ جب امریکہ خود حقانی نیٹ ورک سے بات چیت کرنے پر تیار ہے تو چند دن پہلے اس حوالے سے پاکستان پر اتنے الزامات کی بھرمار کیوں کی گئی؟ وقفہ لیں گے, مگر سوال جو ہمارے پروگرام کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں مارشل لا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ کیپ واچنگ نیوز فیڈ.